برادران اسلام، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین محترم خواتین اور بہنوں، آج کا یہ مبارک دن 8 دسمبر مسجد عثمان غنی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم ایمان اور دین کی بات سننے کے لیے، عقیدہ توحید کی بات سننے کے لیے اور اس بات کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات اپنے بندوں پر بے حد و حساب ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ہمیشہ اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی مرضی، منشا، چاہت، خواہش کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کے مطابق اور اس کی منع کردہ حرام کردہ چیزوں سے پوری طرح بچتا ہوا عمل کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور کامران اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے بتائیں گے اللہ عز و جل کا فرمان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس بابرکت ہے، مبارک ہے اور ساری کائنات کی شہنشاہیت، بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، موت پہلے ہوئی، پھر زندگی عطا فرمایا، پھر اس زندگی کے بعد موت رکھی ہے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے حالت موت میں تھے، مرے ہوئے مردے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق دنیا میں ہم پیدا ہوئے۔ الذی خلق الموت والحیات، پھر یہ موت کے بعد زندگی، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی چاہت، مرضی اور اس کی عبادت کریں، اور انسان کو آزمانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مقصد وجود، مقصد زندگی ہمارا اللہ کی عبادت ہے، تو عبادت تو مقصد حیات ہے۔ سب لوگ عبادت کرتے ہیں مگر عبادت سب کی قبول نہیں ہے۔ عبادت شرط ہے احسن عملا، کہ آپ کی عبادت سب سے اچھی ہو، یہ خاص معیار ہے، خاص ڈگری ہے۔ اس ڈگری کے مطابق، اس معیار کے مطابق اور ان شرطوں کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے۔ آج کل ہر چیز میں معیار ہے۔ سونے کی دکان میں کوئی بھی زیور آپ لے کر جاؤ، بولے یہ سونا ہے، تو وہ ایسے ہی آپ کے کہنے پر نہیں لے گا، بلکہ اس کو گھس کے دیکھتا ہے، بولے یہ اتنے کیٹیگری 18، 17، 16، 20، 22 اور اسپیشل سونا 24 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ بولے آپ کا سونا یہ اتنی قیمت کا ہے، اور آپ چاہتے ہیں پوری قیمت سونے کی ملے، بھئی 60,000 روپے تولہ ہے تو آپ کو 60,000 کا زیور دینے کے بعد پیسے ملے، بولے نہیں، آپ کا زیور تو 25,000 کے تولے کے حساب سے ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معیار آپ کا اتنا ہی ہے۔ عمل بھی ایسے ہی ہے۔ اسکول میں 1 نمبر سے فیل ہو گیا، الیکشن میں 2 ووٹ، 1 ووٹ کے ذریعے لیڈر نہیں بن سکا، وزیر نہیں بن سکا، 1 ووٹ کی وجہ سے۔ ایسے ہی قیامت کے دن احسن عملہ ایک معیار ہے، ایک کیٹیگری ہے، ایک ڈگری ہے، ایک شرط ہے۔ اس شرط کے مطابق جس کا عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل اپنے خاص بندوں میں داخل فرمائے گا۔ اگر وہ عمل اس ڈگری میں نہیں ہے، فیل ہو گیا، جاؤ جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا ایمان فل 100 آؤٹ آف 100، توحید، عمل، سب کچھ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو معیار عمل کا آپ پاس ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
उन मुंतखब लोगों को जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहसन अमला की शर्त लगाई है, उसमें आप दाखिल होना चाहते हैं। कुरान मजीद में वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेक काम जो अहसन अमल करने वाले हैं उनको पसंद करता है। अल्लाह ताला अहसिनु अमलकुम, अपने आमाल को अच्छे बनाओ। और कुरान मजीद में अहसन अमल, अहसन का लफ्ज 25 मरतबा आया है। 25 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपने अमल और किरदार को अच्छे तरीके से अदा करो। उनमें से कुछ 2-4 आयतें आपको सुनाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो आयतें फरमाई हैं, उनमें से पहली आयत सूरह तबारकल्लज़ी की पहली और दूसरी आयत आपने सुनी, अहसन अमला, कि अच्छे से अच्छा अमल आपका हो, उस मेयार का, उस कैटेगरी का जिसकी निगरानी और जिसकी रिकॉर्डिंग और जिसकी हिफाजत कौन कर रहे हैं? फरिश्ते कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके अमल को लिख रहा है, आपके अमल को फोटो कॉपी कर रहा है, आपके अमल को, आपका अमल आपको दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है दूसरे मुकाम पर सूरह हूद आयत नंबर 7, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा, वही अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात है, शहंशाह कायनात, जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया 6 दिनों में, और उसका अर्श पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाए इस दुनिया में कौन अहसन अमल करके आता है, सबसे अच्छा अमल कौन करके आता है, उसी को वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब करेगा। इसी तरह से आयत नंबर 3 आयत में वकुल्लु इबादियल्लज़ी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। सूरह इसरा आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाता है, आप कह दीजिए मेरे बंदों से, जो जब बात कहें तो भली और अच्छी बात कहें, जुबान से, यानी अमल भी अच्छा हो, जुबान भी अच्छी हो, कैरेक्टर भी अच्छा हो, अखलाक भी अच्छे हो, आप अच्छे इंसान हो, क्योंकि शैतान हमेशा उनके दरमियान घुसा रहता है, हमेशा गुमराह करने के लिए पूरी तरह कोशिश करता है, और यकीनन इंसान शैतान का खुला हुआ दुश्मन है। चौथी आयत है, इन्ना जालना माअल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। सूरह कहफ आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगाम लोगों को, बंदों को पहुंचा दो कि बेशक हमने जमीन पर जितनी चीजें आप देख रहे हैं, तमाम दुनिया की चीजें सब की सब जीनत है, खूबसूरती है, आपकी खिदमत के लिए है, आप उनसे फायदा उठाएं। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, बारिश है, आसमान से, जमीन से अनाज उगता है, और ये तमाम चीजें अल्लाह की बनाई हुई जीनत और खूबसूरत चीजें हैं। लिनब्लुवहुम, ताकि उनको आजमाएं, इम्तिहान के लिए अल्लाह ने रखा है हमको। अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छा अमल करके आता है। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 7। 5वीं आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला। यकीनन ईमान जो लोग ले आए, ईमान का मतलब है अकीदा तौहीद, और अकीदा तौहीद उनका मजबूत हो, ईमान वाले हों, और अमल सालेह करने वाले हों, आमाल सालिहा। ईमान लाने के बाद अकीदा तौहीद की शर्त है कि आदमी का ईमान वैसे हो जैसे अल्लाह ने, जैसे रसूलुल्लाह ने हमें अकीदा सिखाया, और उसके बाद में आमाल सालिहा, बहुत सारे आमाल हैं जिनके करने का हुक्म दिया, और जितना आमल सालेह करने की जरूरत है उससे भी ज्यादा बुराइयों से बचने की जरूरत है, गुनाहों से बचने की जरूरत है। आदमी गुनाहों से बचता हुआ अमल सालेह करता रहे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला। हम किसी इंसान के अमल को जो अच्छे तरीके से अदा करता है, अहसन तरीके से अदा करता है, जाया नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों, ये आयत भी सूरह कहफ आयत नंबर 30। और इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया, इदफा बिल्लती हिया अहसनु सय्यिआ नहनु अअलमु बिमा यफ़अलून। सूरह मोमिनून आयत नंबर 96 फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, इदफा, दिफा करो, रोको, डिफेंस करो,
اچھے عمل کے ذریعے برائیوں کو، اپنے اچھے عمل کے کردار سے، اچھے کردار سے، اچھے کیریکٹر سے اور اچھائی کے ساتھ کس کو دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، برائیوں کو، برائیوں کو روکنا ہے۔ برائیوں کو روکنے والا اچھے طریقے سے عمل صالح کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نحن اعلم بما یفعلون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون آپ لوگوں میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھی زبان استعمال کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں، عزیز و اقارب کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ میں کیسے آپ کا سلوک ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور آیت میں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، سورہ نور آیت نمبر 38، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، ان کے عمل سے اچھا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا اور ان کے بدلے میں اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین بے شک زیادہ رزق دینے والا ہے، زیادہ سے زیادہ جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے، بغیر حساب کے بدلہ، بغیر حساب کے آپ کو اللہ رب العالمین جو اچھا عمل کر کے آتے ہیں۔ اچھا عمل یعنی آپ کے عمل میں شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، ظلم نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، لوگوں کے ساتھ میں زیادتی نہ ہو، لوگوں کا مال دھوکے سے نہ کھاتا ہو، زمینوں کو ہڑپ نہ کرتا ہو اور کسی بھی قسم کا برائی نہ کرتا ہو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا قیامت کے دن۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین جو ایمان والے لوگ ہیں، عقیدہ توحید پہلی شرط ہے زندگی میں مسلمان کے لیے، عقیدہ توحید، ایمان اس کا صحیح ہو، جھنڈا پنجے والا، درگاہ والا اور پیر فقیر والا، مذہب و ملت والا، پارٹیزم والا، ادھر ادھر والا نہ ہو، ایک ہی اللہ کا قرآن ہے، اسی توحید کے مطابق اپنا ایمان کو درست کرے۔ اس کائنات کا ہادی برحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ ایک ہی امام ہے کائنات کا، ایک ہی امام، ایک ہی اس کے نقشے قدم پر جو چلے گا وہ احسن عمل والا ہوگا، اور جو آدمی احسن عمل کرے گا اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور ان کو بدلہ عطا کریں گے، ان کے اعمال جتنے تھے اس سے بھی زیادہ اچھا احسن عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7۔ اور آخری آیت سناتا ہوں، اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، بے شک اللہ کی ذات جس نے احسن الحدیث بہترین بات، اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ومن احسن من اللہ قیلا، اللہ سے اچھی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بہترین بات جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ قرآن کریم جو اللہ نے ہمارے درمیان رکھا ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی جو ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اندر بار بار احکام ہے شریعت کے، اور ایک جگہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا تو دوسری آیت میں، ایک سورہ دوسرے سورے میں، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، بار بار آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، بار بار آپ کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے، بار بار دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہاں زندگی کسی کی ہمیشہ نہیں ہے، یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے، جس نے بھی ماں کا پیٹ دیکھا وہ قبر کے پیٹ میں جانا ہے، لے کے کیا جاؤ گے؟ یہ دولت تمہارے ساتھ نہیں آنے والی، یہ چاہنے والے رشتہ داریاں تمہارے ساتھ نہیں آنے والے، مگر تمہارا کردار، تمہارا عمل، اچھائی یا برائی جو آپ نے کیا، تو میرے دوستو اچھا احسن عمل بنا لو۔ اور یہ کتاب مثانی جو بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے
کئی احکام شریعت کو بیان کرتی ہے، پورا قرآن عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، پورا قرآن نظام حیات کو بیان کرتا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے جینے مرنے کے اخلاق، شادی بیاہ کے قانون، سب اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد میں تقشعر منہم جلود الذین یخشون ربہم، یہ قرآن جب پڑھو گے تو ان لوگوں کے چمڑے اللہ کے خوف سے کانپنے لگیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے، اور جب یہ قرآن سنے گا کانپنے لگے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھتے تو آپ کے اندر دل میں ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پکتے ہوئے کھٹ کھٹ آواز آتی ہے پکنے کی ہانڈی کے اندر، ویسے ہی رونے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آتی تھی۔ اور جہاں آیت رحمت والی گزرتی اللہ سے رحمت طلب کرتے، جنت مانگتے، اور جہاں عذاب کا ذکر آتا قرآن مجید کی تلاوت میں، رات کی نماز میں آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اور میرے دوستو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سننے والے، یہ ایمان جن کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، ان کے چمڑے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف لپکتے ہیں، ہمیشہ اچھائی کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ ذالک ھدی، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دے، جس کو گمراہ کر دے، جو انسان ہدایت سے دور ہو جائے، کوئی اس کو دنیا میں ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ تو اس طرح سے احسن عمل، یہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، قرآن مجید میں 25 یہ لفظ آیا احسن عمل۔ تو احسن عمل میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنائیے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم اپنی زندگی میں اچھا کپڑا چاہیے، اچھی مارکیٹنگ کرنا ہے، کوالٹی والا چاہیے، برانڈڈ چاہیے۔ آپ چیزوں کو چن چن کے لیتے ہو، ٹماٹر خریدو، بھنڈی خریدو، ہری مرچی خریدو، چن چن کے خریدتا ہے۔ خریدنے میں مارکیٹ میں جاؤ، یہ اچھی برانڈڈ ہے، یہ چیز آپ نے لیے پسند کرتے ہو کہ اچھی چیز تم کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے گھٹیا چیز دینا چاہتے ہو، منمانی عبادتیں کرتے ہو، اپنی جیسے چاہے ویسے ڈھکیلتے ہو، کوئی نماز پڑھا کوئی نہیں پڑھا، چھوڑ دیا ایسے ہی، نہیں چلے گا۔ احسن عمل نہیں ہے، احسن عمل والا ہی اللہ کے پاس کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ احسن عمل والا ہوتا ہے جو یوں کہتا ہے، اور للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ عز و جل کی ذات میں، اس کے صفات میں، اور اس کی توحید کی تینوں قسم میں، ربوبیت ہو اور توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی توحید کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، خرافات میں نہیں جیتا، ایمان مضبوط ہو، ٹھوس ہو، دل کے اندر عزم و حوصلہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیم ہو۔ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا جہالت دور نہیں ہوگی، جہالت دور نہیں ہوگی تو عمل نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے مسلمانوں توحید کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، اور دین کا علم حاصل کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب العبد الخفی التقی الغنی، بے شک اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے جو بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندہ دنیا کی چیزوں میں اپنے دلوں کو نہیں لگاتا،
حرص اور حوث کی نگاہوں سے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اللہ رب العالمین نے جو دیا اس پر قناعت کرتا ہے، اس کی محنت، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی روزی روٹی جتنی ملی ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہی رکھا ہے، تو اسی پر وہ کافی رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن کا علم، سنت رسول اللہ کا علم، دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ بغیر علم حاصل کرے مسلمان کیسے ہوگا؟ ارے گدھے کا بچہ تو گدھا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محنت نہ کرے، ایجوکیشن نہ لے، ڈگری نہ لے، ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ اسی طرح سے انسان تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو ایجوکیشن لینا ہوگا، شریعت کا، قرآن و سنت کا، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کا ایجوکیشن دینا ہوگا، تب جا کے وہ مسلمان بنیں گے، تب جا کے ان کو عقیدہ توحید معلوم ہوگا، تب جا کر وہ مسلمانوں کی طرح زندگی گزارے گا، تب جا کر وہ قیامت والی زندگی بنائے گا، تب جا کے وہ احسن عمل والا بن سکتا ہے، تب جا کے اللہ کو راضی کرنے والا بن سکتا ہے، اور اس وقت وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا، گھروں میں فساد ہے، گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، اولاد نافرمان ہے، باہر تو دنیا میں سب جگہ بدنام ہے، ظلم و ستم ہے، مالوں کو ہڑپ کرنا، زمینوں کو چھین لینا، بے محنت کے لوگوں کا مال غصب کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے، عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے احسن عمل آج ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص عمل کے اندر بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں احسن عمل کہا، کثرت عمل نہیں کہا، زیادہ عمل کرو یہ نہیں کہا، بلکہ کوالٹی چاہیے۔ جیسے آپ زندگی میں ہر چیز کے اندر کوالٹی، برانڈڈ ڈھونڈتے ہو، ویسے ہی اسلام کے اندر بھی آپ کا عمل کوالٹی والا ہونا چاہیے۔ بغیر کوالٹی کے آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں خواہ مخواہ محنت کر کے کیوں تھکاتا ہے اپنے آپ کو؟ اگر تیرے پاس اخلاص نہیں ہے، تیرے پاس برانڈڈ والا عمل نہیں ہے، تیرے پاس کوالٹی والا عمل نہیں ہے، تو کیوں خواہ مخواہ تھک جاتا ہے؟ یہ جو جھنڈا پنجا والے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، یہاں سے کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی اور کشمیر کو جاتا ہے، کوئی ناگور کو جاتا ہے، کوئی گلبرگہ جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، درگاہوں پہ جاتے، پیسہ خرچ کر دے۔ یہ تھکانے کی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کام آنے والا نہیں ہے۔ احسن عمل قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اخلاص ہے تو پھر کرو۔ علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ نیت سب سے بڑا عمل ہے کہ نیت کے اندر آپ کے دل میں اللہ کا صحیح اخلاص جب تک نہیں ہوگا، کثرت عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، زیادہ عمل کرنے سے کوئی آپ کو اجر ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ عمل کی جتنی بڑی طاقت ہے اس سے بڑی طاقت تو دل کی نیت کی ہے۔ آدمی کے اندر اخلاص کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا عمل اللہ کے لیے ہو اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو۔ بعض سلف کہتے ہیں اگر مجھے فرصت ملے تو میں لوگوں کو صرف نیت کی تعلیم دو، دل ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری عبادت میں لگا دے، تیری اطاعت میں لگا دے، دلوں کو پھیرنے والے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین میں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آدمی زیادہ عمل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ عمل کے اندر قرآن و سنت توحید کے مطابق کوالٹی عمل والا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کو سب سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہوں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، اس فرض کردہ عمل کو پوری طرح سے ادا کرتا ہے، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز وہی ہے۔
اور اس کے بعد پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فرض کردہ چیزوں کو پوری طرح کرتا ہے، حرام کردہ چیزوں سے پوری طرح بچتا ہے، پھر نفلی عبادتیں کرنے لگتا ہے، پھر وہ میرے قریب اور تر ہونے جاتا ہے، میرے قریب اور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس کی آنکھ بن جائے، ہاتھ بن جائے، اس کا پیر بن جائے، مطلب یہ کہ وہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور وہ علی اللہ کا ولی جو ہر چیز اس کی اللہ کی مرضی اور منشا اور احسن عمل 24 کیرٹ والا سونے کی طرح اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا کردار بنائیے اگر مسلمان ہے۔ یہ دنیا سب چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آیا تھا ننگا، کچھ نہیں ہاتھ میں، جائے گا ننگا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہے، صرف شرم کے لیے کچھ پردہ لپیٹ، کپڑا لپیٹ دیتے ہیں، کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کا عمل امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کریں، اپنی نیتوں کو صحیح کریں، وضو بنائیں تو اچھی طرح سے اخلاص کے ساتھ پوری طرح، وضو کا حکم جہاں بھی آیا نبی نے فرمایا اچھی طرح سے وضو کرو، اور اذان جب سنے اذان کا جواب دو، اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ نماز پڑھو تو دل لگا کے ویسے نماز پڑھو جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز، ارے میرے حبیب مدینے والے کی نماز کون پڑھے گا؟ نبی کی نماز کے مطابق جس کی ہوگی وہی اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ اپنے اپنے مذہب و جماعت کی نمازیں اللہ کے پاس یہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ضروری ہے اپنی ہر عبادت کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈھونڈنا، عمل کرنا، روزہ ویسے ہی ہو، صدقہ اور خیرات بھی ایسا ہی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے، لا یعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے کہ کیسے اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسے رازداری میں اللہ کے راستے میں عمل کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے وہ انسان جو رات کے اندھیرے میں اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، عذاب جہنم کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، آنکھوں سے 2 قطرات بہہ گیا، مکھی کے سر برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تنہائی میں چھپ کر اللہ کے لیے کرو کہ وہ تمہارا عمل ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو شمار نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان کرتا ہوں، یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا میں نے کیا، لوگ کہیں گے مولانا کتنا اچھا کرتے ہیں، مولانا کا یہ عمل ہے، تو یہ لوگوں کا دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ عمل جو لوگ نہیں دیکھتے اللہ دیکھتا ہے، ایسا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، حق کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ، احسن عمل کے ساتھ، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے، دین یہ وہ ٹیکسٹ ہے، جو وہ سلیبس ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اس لیے دین میں صرف قال اللہ قال الرسول، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، فلاں ابن فلاں کا دین میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے پڑھو، کرو، عمل کرو۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 2۔ تو احسن عمل کے کچھ پہلو میرے بھائیوں، معرفت حق، توحید کا پہچان ہو، مما عرفوا من الحق، جب تک حق کی پہچان نہیں ہوگی آپ احسن عمل والا نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 2 ہے احسن باعتبار کلام، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، جادلہم باللتی ہی احسن، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جب بات کرو، گفتگو کرو تو اچھے انداز سے، شیریں زبان سے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تمہاری زبان میں سختی ہوتی، بد زبان ہوتے، سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آتا، سب بھاگ جاتے تھے۔
تو مسلمان اپنی زبان کو درست کرے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو اچھی بات کرو. اور دوستو آج زبان سب سے بڑی چیز ہے. جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز زبان ہے اور جنت میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز زبان ہے. تو زبان پر کنٹرول کرنا. اور نمبر 3 ہے احسن باعتبار اخلاق، ادفع باللتی ہی احسن، اور اپنے اخلاق کے ذریعے ہمیشہ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. اور نمبر 4 ہے احسن باعتبار ہمسائیگی، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ پیار محبت، گھر کو جنت والا بناؤ، زندگی جنت والی بناؤ. جس نے دنیا میں اپنی زندگی جنت نہیں بنائی آخرت میں جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں جانے والا وہ انسان جو اپنے کردار کو اپنے پڑوسی، اپنے بیوی بچے ہر ایک کے ساتھ میں وہ حسن اولئک رفیقا، وہ بہترین ساتھی جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. نمبر 5 ہے احسن باعتبار سلوک، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، زبان سے لغو لا یعنی باتیں بیکار کے اول فول نہ بکو اور گناہ کی باتیں نہ کہو. ایسا انسان احسن عمل والا ہے. جن کے اندر یہ صفات یہاں پائے گئے، اس زندگی میں یہ آدمی اپنے احسن عمل کو بنایا. فرشتوں کو ریکارڈنگ میں، فرشتوں کی نگرانی میں، فرشتے آپ کا ریکارڈ کیا ہوا عمل جب اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے حقدار ان کو بنائے گا. میرے دوستو ضروری ہے، آدمی کثرت عمل نہیں ہے. آخری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، قرآن کا جو حکم ہے، احسن عمل کا مطلب ہے اصوبہ و اخلصہ. خادی عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ خالص ہو اور صحیح ہو. خالص کا مطلب کیا پوچھا گیا؟ ابو علی یہ بتاؤ خالص کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے کام نہ کرے، بلکہ خالص اخلاص پرخلوص عمل اس کے اندر ہو. اللہ کی ذات کے لیے کوئی بھی کام کرے، عبادت کرے، نیکی کرے، بھلائی کرے، لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرے، جو بھی کرتا ہے سب اخلاص. پہلی شرط اخلاص ہے، مگر وہ عمل صحیح شرط پر نہیں تو قبول نہیں ہوگا. صحیح شرط کیا ہے؟ وہ عمل سنت رسول اللہ کے مطابق. دوسری شرط کیا ہے؟ عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہو. اور اخلاص پہلی شرط ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، شہرت نہیں. دوسری شرط سنت رسول اللہ کے مطابق. جس کا عمل اخلاص نہ ہو ریاکاری آ جائے گی، دکھاوا آ جائے گا. اور اگر سنت رسول کے مطابق نہیں تو بدعت کے مطابق عمل کرے گا. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں پارٹیزم، آرگنائزیشنز کتنے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مسلک ہیں، کتنے مذہب ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنائی. میرے دوستو کیا یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا یہ نبی کا سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں؟ اس کو جانچ پڑتال کرنا. جب تک یہ جو شرطیں نہیں ہوں گی کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا. پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط سنت رسول اللہ کے مطابق ہونا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق علم سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدی لولا هدانا اللہ. اشہد ان لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو
और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔